سورۃ الکہف کی آیت نمبر 90۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بينه وبينهم سدا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستے پہ چلا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو، وجدها تطلع على قوم، تو اس نے پایا کہ یہ سورج ایک ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے ان کے لیے اس سورج کے سامنے کوئی پردہ نہیں بنایا۔ کذالک، یہ معاملہ ایسے ہی ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور یقیناً ہم نے احاطہ کیا اس کی تمام خبر کا۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راستہ چلا، حتی اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ جب وہ پہنچا دو دروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو اس نے پایا ان دروں سے پرے ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، جو اس کی بات سمجھنے والے لگتے نہیں تھے۔ قالوا یا ذی القرنین، پھر انہوں نے کہا اے ذی القرنین، ان یأجوج و مأجوج، بے شک یہ یاجوج اور ماجوج کے لوگ، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، بس کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم تمہارے لیے کچھ محصول جمع کریں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عظیم الشان بادشاہ اور نیک صالح بزرگ، یا بعض حضرات کے قول کے مطابق اللہ کے نبی ذوالقرنین سکندر کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے 3 سفروں کا خاص طور پہ ذکر ہوا۔ پہلا سفر جو بجانب مغرب ہوا، اس کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا ہے۔ آج کے درس کے اندر ان کے اس سفر کے احوال کا ذکر ہے جو مشرق کی جانب ہوا، اور اس سفر کا کچھ حال ذکر ہے جو شمال کی جانب ہوا۔ اس سے پہلے درس میں عرض کر چکا ہوں کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلمانوں میں سے ایک یہی ذوالقرنین سکندر ہیں، جو ذوالقرنین سکندر ہمارے ہاں مشہور ہے، مقدونیہ کا
جس کا دارا سے مقابلہ ہوا، جس کا وزیر ارسطو تھا، وہ اس سے مراد نہیں، کیونکہ وہ مشرک اور آتش پرست تھا۔ یہ ذوالقرنین سکندر اس سے پہلے گزرے ہیں جو نیک صالح بزرگ تھے، اور بعض حضرات کے کہنے کے مطابق یہ اللہ کے نبی تھے۔ دوسرا سفر ان کا ہوا مشرق کی جانب۔ اللہ پاک اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک راستہ اختیار کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا سورج کے طلوع کی جگہ کو، یعنی اس جگہ کو جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جہاں مغرب الشمس کا ذکر تھا کہ سورج نہ تو کہیں طلوع ہوتا ہے نہ کہیں غروب ہوتا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، سورج بھی چکر لگا رہا ہے، زمین بھی چکر لگا رہی ہے۔ اب یہی زمین جو ہے یہ جب گھومتے گھومتے سورج کے سامنے ہوتی ہے تو جو حصہ اس کا سامنے آتا جاتا ہے وہاں سورج طلوع ہوتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، اور پھر جو اس کا چکر گھومتے گھومتے ختم ہونے کی طرف جاتا ہے تو وہ سورج غروب ہونا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ قرآن کریم جو ہے وہ سائنس کے مخالف نہیں، سائنسی اکتشافات کا رد نہیں کرتا، بلکہ سائنس جتنی چیزوں کو کھول رہی ہے، جتنے اکتشافات ہو رہے ہیں، کائنات کے جتنے رموز کھل رہے ہیں، قرآن کریم کی صداقت اور سچائی اتنی ہی واضح ہو رہی ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچ گیا، بلکہ فرمایا جہاں سے سورج طلوع ہوتا نظر آتا ہے وہاں پہنچ گیا، یعنی اس کو یوں محسوس ہوا کہ یہاں اس سے آگے دنیا کی حد ختم ہو گئی، اور یوں نظر آ رہا ہے کہ جیسے یہیں سے سورج طلوع ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی مشرق کی سائڈ پہ، دنیا کے آخری کنارے پر، وہاں ایسی قوم آباد تھی کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، ہم نے ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں کیا، یعنی وہ اس قدر غیر متمدن اور غیر تہذیب یافتہ تھے کہ انہوں نے مکانات بھی نہیں بنائے تھے، رہنے کے لیے کوئی گھر اور خیمے بھی نہیں تھے، براہ راست سورج کی روشنی ان کے اوپر پڑتی تھی۔ اور بعض علماء نے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ بھی لکھا کہ وہ لباس سے بھی عاری تھے، لباس بھی نہیں تھا ان کے پاس، گویا سورج کی روشنی پہنچنے تک کوئی پردہ نہیں تھا، نہ لباس کا پردہ، نہ مکان کا پردہ، نہ کسی چھت کی آڑ، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پہاڑ اور دیوار، کچھ نہیں تھا۔ وہ براہ راست میدانوں کے اندر رہتے اور سورج کی روشنی براہ راست ان پہ پڑتی۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے، جو اگرچہ تفسیری روایات ہیں، بہت زیادہ قابل اعتماد روایات نہیں ہیں، کہ جب ان کو بہت زیادہ تیز دھوپ لگتی تو یہ پانی کے اندر داخل ہو جاتے، جیسے بھینسوں کو جب گرمی شدید لگتی ہے تو وہ پانی میں جا کے بیٹھ جاتی، اور پانی میں بیٹھی رہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی اس قوم کی عادت تھی۔ بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے زمین دوز کچھ پناہ گاہیں بنائی ہوئی تھی، تو شدید تپش کے اندر ان پناہ گاہوں میں چلے جاتے اور اس کے علاوہ زمین پہ ایسے ہی پھرتے اور گھومتے رہتے۔ ایسی غیر متمدن قوم کے پاس یہ پہنچا۔ اب یہاں اس نے کیا کیا؟ قرآن کریم نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا یہاں کیا ہوا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ پہلے جو سفر تھا مغرب کی طرف، جو بات اللہ پاک نے وہاں ارشاد فرمائی تھی کہ یا تو ان کو عذاب دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تمہیں اختیار ہے، تو وہی اختیار یہاں بھی دیا گیا تھا اور وہی سلوک اور معاملہ یہاں بھی کیا گیا، یہاں بھی وہی سلوک کیا گیا۔
تو گویا مغرب سے لے کر مشرق تک پوری زمین پر اس سکندر ذوالقرنین نیک صالح بادشاہ نے اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کر دیا، اللہ کا نظام چلا دیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مغرب سے مشرق تک 12 سال کے اندر پہنچا، 12 سال سفر کرتا رہا، پھر وہاں پہ پہنچا۔ لیکن یہ بھی تفسیری روایات ہے، ممکن ہے چونکہ اللہ کے نبی بھی تھے یا نیک صالح بزرگ تو تھے ہی، تو ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ یا معجزے کے طور پہ اس سے بہت کم عرصے کے اندر سفر ہو گیا، لیکن اتنا عرصہ بھی لگ گیا ہو تو اس میں بھی کوئی بعید نہیں۔ تو یہاں بھی اس قوم کو انہوں نے دعوت دی، جس نے تسلیم کر لیا وہ ان کا بھائی، وہ اللہ کا بندہ، وہ امتی، اور اس کو وہی حقوق اور تحفظ ملا جو ایک مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے نہیں مانا اور نظام کو بھی تسلیم نہیں کیا بلکہ بغاوت اور ٹکرانے کی صورت پہ آئے تو ان کو پھر سزا دی گئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے کذالک، یہ معاملہ ایسے ہی ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی قسم کا شبہ نہیں ہے، اور یہ ہم ڈھکوسلے سے باتیں نہیں کر رہے، اندازے سے باتیں نہیں کر رہے۔ تم نے سوال کیا تھا ذوالقرنین کے بارے میں، تو قد احطنا بما لدیہ خبرا، ہم نے اس کی مکمل خبر کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی، ہر چیز اللہ کے علم ازلی کے احاطے میں گھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی ساری خبر اس کا ہم نے احاطہ کیا ہے، اور وہ سارا علم جو اس کے متعلق تھا، جس کی ضرورت تھی، وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا۔ تمہارے سوال کا جواب صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے تیسرے سفر کا ذکر فرمایا ثم اتبع سببا، پھر اس نے رخت سفر باندھا، پھر ایک راستہ اختیار کیا۔ اور یہاں اللہ پاک نے اس سفر کی جانب کا ذکر نہیں کیا، کس طرف کو ہوا، بس صرف اتنا کہا حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ 2 سدوں کے درمیان پہنچا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیاس یہی ہے، اندازہ یہی ہے کہ دنیا کی آبادی زیادہ تر مشرق، مغرب اور شمال میں ہے، جنوب میں آبادی بہت زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے قیاس کا تقاضا یا اندازہ یہی ہے کہ یہ سفر بجانب شمال ہوا، شمال کی جانب سفر ہوا، اور کہاں پہنچے؟ 2 سدوں کے درمیان۔ صد کہتے ہیں کسی بھی آڑ اور رکاوٹ کو، یہ دیوار بھی صد ہے، درمیان میں کوئی پلر آ جائے یہ بھی صد ہے، کوئی درخت آ جائے یہ بھی صد ہے، اور کوئی پہاڑ آ جائے تو اس کو بھی صد کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد 2 پہاڑ ہی ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ یہ جگہ کہاں پہ ہے اس کے متعلق بھی تخمینے اور اندازے اور ڈھکوسلے ہی ہے، یہ چین میں ہے، یہ فلاں جگہ پہ ہے، یہ کہاں پہ ہے، حقیقت اس کی جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ کو ہی پتہ ہے یہ کہاں پہ، اس لیے اللہ پاک نے بھی اس کو بیان نہیں کیا، بس صرف اتنا رکھا کہ 2 سدوں کے درمیان شمال کی جانب کوئی ایسی جگہ ہے جہاں 2 پہاڑوں کی رکاوٹ ہے اور اس سے پرے قوم آباد ہے، ایک ایسی قوم آباد ہے، وجد من دونہا قوما، ان 2 سدوں کے پرے ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، وہ ایسی غیر تہذیب یافتہ قوم تھی، اجڑ قوم تھی، اور بالکل ناشناس قوم تھی، بے علم قوم تھی، کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کی بات کو بھی سمجھ سکے، لگتا نہیں تھا کہ وہ اس کی بات کو بھی سمجھ سکے۔ یہاں قرآن کریم نے یہ ذکر کیا، حالانکہ یقینی بات ہے کہ پہلے 2 سفروں میں بھی یہ مسئلہ درپیش ہوا ہوگا، وہاں بھی زبان مختلف ہے، لیکن اس کا خاص طور پہ تذکرہ اس لیے کیا کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ سمجھ تھی، کوئی اشارے کنائے سے، کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے ان کو بات سمجھا دی گئی تھی یا سمجھ لی گئی تھی،
یہ ایسی قوم تھی جو خرد اور سمجھ سے بھی آگئی تھی، اس کے لیے بہت مشکل تھا کہ ان کو کیسے بات سمجھائی جائے، لیکن پھر ان کے ساتھ بھی بات ہوئی، اور ظاہر بات ہے کیسے ہوئی ہوگی، وہ ترجمان کے ذریعے ہوئی ہوگی۔ یہ پرانا دستور ہے کہ جہاں دو ملکوں کے ایسے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پاتے تو وہاں ترجمان کی ضرورت پیش آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قیصر کی طرف خط لکھا، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے، قیصر تک یہ خط پہنچا۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، اس نے بھی ترجمان بلوائے تھے کہ یہ عربی زبان میں لکھا ہوا خط مجھے پڑھ کے سنا۔ تو یہ ترجمان، اس کا طریقہ، ترجمانی کا طریقہ یہ قدیم دور سے چلا۔ تو یہاں بھی ترجمان کے ذریعے ان سے گفتگو ہوئی۔ اس قوم نے ایک اپیل کی، اس ذوالقرنین سے ایک مطالبہ کیا، ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان دروں کے پار دوسری سائیڈ پہ، ایک سائیڈ پہ تو ہم ہیں، دوسری سائیڈ پہ ایک اور قوم ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ وہ قوم کے لوگ بڑے طاقتور، بڑے قداور، بڑے ڈیل ڈول والے اور بڑے ہی فسادی ہیں۔ وہ آتے ہیں اور ہمارے علاقوں میں فساد مچا کے چلے جاتے ہیں، ہمارا نقصان کر جاتے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کا پورا معاوضہ اکٹھا کر کے دیں گے، فنڈ قائم کریں گے، اس کا چندہ کر کے آپ کو پیسے دیں گے، آپ ہمارا یہ کام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی آڑ کھڑی کر دیں، کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ وہ ہم تک پہنچ نہ سکے۔ چنانچہ اس قوم نے یہ اپیل کی، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، یہ یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی محصول، کوئی چندہ فنڈ قائم کریں، اور ان تجعل بیننا و بینہم سدا، آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار کھڑی کر دیں۔ چنانچہ یہ معاہدہ ہوا اور سکندر ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی، یاجوج ماجوج بند ہو گئے، اور وہ بند رہیں گے کب تک؟ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی اس کے متعلق بتایا گیا۔ قرآن کریم نے اس قوم کا تذکرہ صرف دو جگہ پہ کیا ہے قرآن کریم میں، ایک یہیں پر جہاں ان کے سامنے دیوار کھڑی کرنے کا تذکرہ ہے، اور دوسرا سورۃ انبیاء میں جہاں پہ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ بطور قیامت کے کیا ہے کہ قیامت کے قریب یہ یاجوج ماجوج ہر جگہ سے پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ روایات کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم شریف اور حدیث کی دیگر کتابوں میں یہ طویل حدیث موجود ہے۔ تو یاجوج ماجوج کا آنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اس سے پہلے امام مہدی رضوان اللہ تعالی علیہ ان کا ظہور ہوگا، اور ان کے بعد دجال کا خروج ہوگا، دجال نکلے گا، اور دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ وہ دجال قتل ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ ابھی یہ حضرات اسی قتل کی خوشیوں میں ہوں گے کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم اپنے اس دیوار سے نکلے گی اور پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ اللہ پاک اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرما دیں گے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پہ جمع ہو جائیں، وہ کوہ طور پہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا دوسری روایات میں مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا اور کوہ طور پہ نہیں چڑھ سکے گا یہ قوم۔ باقی پوری دنیا کے اندر کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی جہاں یہ قوم کے لوگ نہیں پہنچیں گے، اور ان کی اس قدر قوت اور طاقت ہوگی
کہ روایات میں آتا ہے بحیرہ طبریہ سے جب یہ گزریں گے ان کا ایک حصہ پہلے گزر چکا ہوگا، پورا سمندر ہے وہ بحیرہ طبریہ، اور وہ اس کا پانی اس طرح خشک کر کے گئے ہوں گے کہ پچھلا حصہ کہے گا آ کر یہاں لگتا ہے کبھی کوئی دریا یا سمندر ہوتا تھا، اب وہاں پہ خاک اڑ رہی ہوگی، اتنی بڑی ان کی تعداد ہوگی۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب، قیامت کے بعد جب حشر کا میدان ہو چکے گا، لوگ اٹھیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنتی اور جہنمی علیحدہ کر، جنتی اور جہنمی علیحدہ کر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ کتنے، کس تناسب سے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنم میں بھیج۔ یہ بات سن کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سہم گئے، 1000 میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جائیں گے، تو صحابہ سہم گئے۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے ہوگا، اور جو 999 جہنم میں جائیں گے وہ یاجوج ماجوج کے لوگ ہوں گے۔ اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد کا اندازہ لگا لیں کہ پوری انسانیت، اربوں کھربوں انسان، ان کی تعداد کے مقابلے میں تناسب یہ ہے کہ 1000 میں ایک انسان ہے یہ والا جو ہم لوگ ہیں، اور 999 انسان ہے یاجوج ماجوج سے تعلق رکھنے والا، ان کی آبادی کا تناسب بھی ایسے ہی ہے۔ تو ایسے ہی یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ قوم بھی انسان ہی ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام کی نسل سے ہم لوگ ہیں، اور دوسرے بیٹے یافس کی نسل سے یہ لوگ ہوں گے۔ یہ یاجوج ماجوج یافس کی نسل سے، اور اب اس وقت یہ کہاں پہ ہیں؟ قرآن کریم احادیث مبارکہ کے مطابق یہ اب بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی آج تو دنیا کا کوئی کونا کسی سے اوجل نہیں، ساری دنیا سب کے سامنے ہے، تو یہ کیوں نہیں نظر آ رہے؟ تو میرے بھائیوں ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں۔ روزانہ نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، اور روزانہ نئے نئے اکتشافات ہو رہے ہیں، اور ہر جو نئی چیز دریافت ہوتی ہے وہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہوتی ہے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے۔ تو قرب قیامت میں جب یہ بھی ظاہر ہوں گے اور نظر آئیں گے تو پھر دنیا مانے گی کہ واقعی اللہ کے قرآن نے سچ بتایا۔ اس کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، صل على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ہمارے محترم بھائی حاجی ابوبکر صاحب کے ساس محترمہ بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا، تمام حضرات دعا فرمائیں، اللہ اس مریضہ کو شفا کامل نصیب فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا ارحم الراحمین، اس مریضہ کو بھی اور تمام مریضوں کو شفا کامل نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم